السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فری نے دیکھا ان سے 10-12 قدم دور ویسا ہی ایک کالا ناگ پھن پھیلائے ہوئے تھا جیسا حسن نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ یہ گھوڑے کی نفسیات ہے کہ اس کی پیٹھ پر سوار موجود ہو اور وہ اپنے راستے میں سانپ دیکھ لے تو رک کر خوف سے کانپنے لگتا ہے، اگر سوار نہ ہو تو گھوڑا سرپٹ بھاگ اٹھتا ہے۔ ناگ تیزی سے گھوڑے کی طرف آیا۔ حسن نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایسے ہی ایک ناگ اور ہے۔ گھوڑوں نے جب ناگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً پیچھے بھاگ اٹھے۔ حسن اور فری نے گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن گھوڑے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ حسن کا گھوڑا آگے تھا اور اپنے آپ ہی دائیں بائیں مڑتا جا رہا تھا۔ حسن بار بار پیچھے دیکھتا تھا کہ فری کتنی دور ہے۔ گھوڑے دوڑتے ان بھول بھریوں میں دائیں بائیں مڑتے رہے اور حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا گھوڑا اس جگہ جا نکلا جہاں سے وہ ان بھول بھریوں میں داخل ہوئے تھے۔ وہ میدان تھا، چٹانیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ حسن نے بڑی مشکل سے گھوڑے کو قابو میں کیا اور اسے روک لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ فری کے گھوڑے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے فری کا گھوڑا تو نظر آ گیا لیکن فری اس کی پیٹھ پر نہیں تھی۔ حسن نے اس گھوڑے کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور اس کی لگام پکڑ لی۔ اس نے فری کو آواز دی، بہت پکارا لیکن فری کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حسن آہستہ آہستہ ان چٹانی بھول بھریوں کی طرف چل پڑا۔ وہ فری کو ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ حسن بن صبا کے ہوش اڑ گئے تھے، وہ دنیا کو، اپنے عزائم اور اپنی منزل کو بھول گیا۔ وہ ایک بار پھر چٹانوں کی بھول بھریوں میں داخل ہو گیا اور بڑی ہی بلند آواز سے فری کو پکار رہا تھا، لیکن چٹانوں سے گزرتی ہوئی تیز ہوا کی سرسراہٹ کے سوا اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہیں سے وہ باہر نکلا تھا مگر اب وہ وہیں سے اندر گیا تو اسے وہ جگہ ایسی اجنبی محسوس ہوئی جیسے پہلے کبھی دیکھی ہی نہ ہو۔ ایک چٹان اس کے سامنے تھی، اس کے پہلو سے 2 راستے جاتے تھے اور ایک راستہ دائیں کو جاتا تھا۔ حسن بن صبا کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ان تینوں میں سے کون سے راستے سے باہر آیا تھا۔ سامنے والی چٹان کا یہ ادھر والا سرا تھا اور اس کے ڈھلان بڑی آسان تھی۔ حسن بن صبا گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چٹان پر چڑھ گیا۔ اس نے فری کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ لی تھی۔ اوپر جا کے اس نے ہر طرف نظریں گھمائیں، دور دور تک اونچی نیچی چٹانوں کی چوٹیوں کے سوا کچھ اور نظر نہ آیا۔ کچھ چٹانیں اوپر سے چپٹی تھیں اور کچھ ایسی بھی تھیں جو چٹانیں لگتی ہی نہیں تھیں۔ وہ بہت ہی بڑے بڑے بتوں کی مانند تھیں، کوئی بت انسانوں جیسا اور کوئی کسی جانور جیسا تھا۔ ایک چٹان ایسی تھی جو بندر کی طرف اوپر چلی گئی تھی۔ اس کی چوٹی پر ایک بہت بڑا گول پتھر یوں رکھا ہوا تھا جیسے کسی عورت نے سر پر گڑا رکھا ہوا ہو۔ یہ سارا منظر اس دنیا کا خطہ لگتا ہی نہیں تھا، یہ تو خواب کا منظر تھا۔ یہ خطہ 3 میل لمبا چوڑا ہو سکتا تھا اور 4 میل بھی۔ فری حسن پھیپھڑوں کا سارا ہی زور لگا کر پکارنے لگا، کہاں ہو فری؟ فری! کوئی جواب نہیں، خاموشی۔ وہ دوڑتے گھوڑے سے گر کر بے ہوش پڑی ہوگی۔ اس نے اس طرح اونچی آواز میں کہا جیسے اپنے پاس کھڑے کسی آدمی کو بتا رہا ہو۔ اس کے پاس دو گھوڑوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے فری تک جلدی پہنچنا تھا۔ ہو سکتا تھا وہ گر کر مر گئی ہو یا مر رہی ہو، اور یہ بھی ناممکن تھا کہ وہ گری تو اسے ناگ نے ڈس لیا ہوگا۔ حسن بن صبا کو اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کا ایک سبق یاد آ گیا کہ راستہ یاد نہ رہے، ہم سفر کہیں کھو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا عمل کیا جائے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور نیچے دیکھا، چٹان کی ایک سل سلیٹ کی طرح ہموار تھی۔ حسن اکڑوں بیٹھ گیا اور چھوٹا سا ایک پتھر اٹھا لیا۔ ابن عطاش نے اسے مراقبے میں جانے کی بہت مشق کرائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور 2-3 بار لمبے سانس لیے، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور انگلیوں میں پکڑے ہوئے کنکری جیسے پتھر سل پر اونٹ پٹانگ سے خانے بنانے لگا۔ ان خانوں کو اس نے غور سے دیکھا اور کسی خانے میں ایک حرف اور کسی میں ایک ہندسہ لکھا۔ اس پر کچھ دیر نظریں جمائے رکھیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ چٹان سے اتر آیا اور اس چٹان کے ساتھ ساتھ آگے کو چل پڑا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ یہ راستہ کچھ آگے جا کر ایک طرف مڑ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اس راستے کو ایک گول چٹان نے روک لیا اور وہاں 2 راہ بن گیا تھا۔
حسن رک گیا اور دونوں راستوں کو دیکھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا، آنکھیں بند کر کے اس نے کچھ سوچا۔ دائیں طرف سے ہلکی سی آہٹ یا آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ادھر دیکھا۔ کچھ دور ایک نیولا کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حسن نیولے کو دیکھتا رہا۔ نیولا ایک طرف دوڑ پڑا۔ حسن گھوڑا اس طرف لے گیا اور وہاں تک چلا گیا جہاں نیولا کھڑا تھا۔ اس طرف دیکھا جس طرف نیولا گیا تھا۔ یہ دو چٹانوں کے درمیان بہت ہی تنگ راستہ تھا جو کچھ دور تک چلا گیا، لیکن سیدھا نہیں بلکہ ایک گول گول اور کچھ سختی سی چٹانوں سے گھومتا مڑتا جاتا تھا۔ حسن بن صبا جو فری کے لیے پریشان ہو رہا تھا اسے پکارتا بھی رہا۔ ابھی وہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا جیسے اسے فری مل گئی ہو یا فری اس کے دل سے اتر گئی ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے چٹان پر بیٹھ کر سحر کالے جادو کا ایک عمل کیا تھا جس میں اسے واضح اشارہ ملا تھا کہ وہ پہنچ جائے گا، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا کہ وہ فری جس جگہ ہے وہاں تک راستہ کون سا جاتا ہے۔ البتہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسے اشارے ملتے رہیں گے جنہیں سمجھنے کے لیے وہ اپنی عقل استعمال کرے۔ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حسن بن صبا نے پر اسرار علوم سیکھ لیے تھے۔ تاریخ ابن خلدون حصہ پنجم میں لکھتا ہے کہ علم نجوم و سحر میں حسن بن صبا کو ید طولہ حاصل تھا۔ ابن اثیر اور دیگر مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ حسن بن صبا انتہا درجہ کا عیار اور مکار تو تھا ہی، اس نے علم سحر میں بھی خصوصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ان پر اسرار علوم میں اس سفر کے بعد مہارت حاصل کی تھی۔ اس سفر کے دوران اس کے پاس سحر کی اتنی ہی طاقت تھی جو اسے اپنے تعلیق ابن تاج سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ ان علوم کی تکمیل کے لیے ہی جا رہا تھا۔ وہ جا تو رہا تھا لیکن ایسے چٹانی خطے میں پھنس کے رہ گیا جسے وہ کبھی کبھی خواب سمجھتا تھا۔ اس میں بھی شاید کوئی راز تھا کہ اسے بڑے دشوار گزار راستے پر ڈالا گیا۔ اسے اس راستے کا اشارہ خواب میں ملا تھا۔ داستان گو سنا رہا تھا کہ حسن بن صبا ایک تنگ راستے پر عجیب و غریب سی شکلوں کی چٹانوں کی دنیا میں جا رہا تھا کہ پھر ایک مقام آ گیا جو دو راہ تھا۔ حسن نے رک کر دونوں راستوں کو دیکھا۔ دونوں راستے تھوڑی تھوڑی دور جا کر مڑ جاتے تھے۔ حسن کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا۔ اسے پوری امید تھی کہ غیب سے اسے کوئی اشارہ ملے گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا سوائے اس کے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار تھا وہ آہستہ سے ہنہنایا اور کھر مارنے لگا۔ دوسرے گھوڑے نے بھی یہی حرکت کی۔ اس انداز سے گھوڑے کا ہنہنانا اور گھوڑے کا کھر مارنا اس کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ حسن نے قدرے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ گھوڑوں نے پھر سانپ دیکھ لیا ہے، لیکن اسے خیال آ گیا کہ گھوڑا ڈر کا اظہار کسی اور انداز سے کرتا ہے۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، لوگ گھوڑوں کی نفسیات سمجھتے تھے۔ حسن سمجھ گیا کہ گھوڑے بھوکے ہیں، شاید پیاسے بھی ہوں۔ گھوڑا اپنے آپ ہی ایک راستے پر چل پڑا۔ حسن نے لگام کھینچ دی، لیکن گھوڑا رکنے کی بجائے اور تیز ہو گیا۔ اس کی زین کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑا اس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن نے کچھ سوچ کر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ یہ اشاروں پر چلنے والا گھوڑا تھا اور حسن کو اس گھوڑے پر اعتماد تھا۔ گھوڑا سر نیچے کر کے دوڑ پڑا۔ وہ سر سی اور ہی طرح دائیں بائیں جھٹک رہا تھا۔ گھوڑا اگلا موڑ سوار کے اشارے کے بغیر ہی مڑ گیا۔ حسن دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگے چٹانوں میں گھری ہوئی کشادہ جگہ تھی جہاں ہری بھری گھاس تھی اور سرسبز درخت تھے۔ یہ جگہ صحرا میں نخلستان جیسی تھی۔ گھوڑا اور تیز دوڑا اور وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں سبزے میں گھرا ہوا ایک چشمہ تھا۔ 5-7 گز لمبائی چوڑائی میں بارش سے بھرے ہوئے آسمان جیسے شفاف اور نیلا پانی جمع تھا۔ شفاف بھی اتنا کہ اس کی تہہ میں کنکریاں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فالتو پانی کہاں غائب ہو رہا تھا۔ گھوڑا بے صبری سے پانی پینے لگا۔ حسن نے اتر کر دوسرے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین سے کھول لی۔ اس نے بھی بے تابی سے چشمے سے منہ لگا لیا۔ تب حسن کو خیال آیا کہ گھوڑے پیاسے تھے۔ جانور خصوصاً گھوڑے اور خچر پانی کی مشک دور سے پا لیتے ہیں۔ گھوڑا ہے لگام اور منہ زور ہو کر پانی تک پہنچ جاتا ہے۔ حسن بن صبا نے گھوڑوں کو پانی پیتے دیکھا تو اسے بھی پیاس محسوس ہونے لگی۔ چشمے کے کنارے
گھٹنے ٹیک کر وہ پانی پر جھکا اور چلو بھر بھر کر پانی پینے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا اور نظریں پانی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ رک گئے اور اس نے ذہن پر زور دیا۔ اسے اپنا خواب یاد آ گیا جس میں اس نے سفر کا راستہ دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ خواب میں اس نے چشمہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس چشمے سے روشنی سی پھوٹی تھی۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے اس سے آگے یاد نہ آیا، لیکن اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر نہیں جا رہا۔ وہ ایک بار پھر چلو بھرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے لگا تو اس کے ہاتھ ایک بار پھر رک گئے اور نظریں پانی پر جم گئیں۔ پانی کے سامنے والے کنارے کے نیچے پانی میں ایک آدمی کا عکس جھلملا رہا تھا۔ پانی ساکن نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی لہریں اس کنارے سے اس کنارے تک جا رہی تھیں۔ اس آدمی کا عکس ان لہروں پر تیر رہا تھا۔ حسن سن ہو کے رہ گیا۔ وہ بزدل نوجوان نہیں تھا، اس کے پاس تلوار تھی اور ایک خنجر بھی تھا، لیکن اسے اپنی ذات سے اشارہ مل رہا تھا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں جو پیاس بجھانے صحرا کے اس چشمے پر آ گیا ہو۔ حسن نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس سے 20-22 قدم دور ایک ٹیکری پر ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ لباس سے وہ اسی خطے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر اس خطے کی مخصوص پگڑی تھی اور پگڑی پر اتنا بڑا سیاہ رومال پڑا ہوا تھا جس نے اس کے کندھوں اور پیٹھ کے کچھ حصے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ سلیقے سے تراشی ہوئی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ حسن نظریں اس پر جمائے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس آدمی نے اسی طرح اس پر نظریں جما رکھی تھیں۔ اس کے جسم پر ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ یہ شک غلط معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ بت ہے۔ آخر اس آدمی میں حرکت ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے عقب میں منظر یہ تھا کہ ایک چٹان دائیں سے بائیں گئی ہوئی تھی۔ قدرت نے درمیان سے اس طرح کاٹ دیا تھا کہ ایک گلی بن گئی جس میں سے ایک گھوڑا آسانی سے گزر سکتا تھا۔ گلی کی طرف چٹان کے دونوں حصے دیواروں کی طرح عمودی تھے۔ وہ آدمی الٹے قدم چلتا اس گلی میں داخل ہو گیا۔ حسن بن صبا نے فری کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس پر کچھ اثر ہو گیا ہے اور وہ اب اس تاثیر کے قبضے میں ہے۔ وہ آدمی اس قدرتی گلی کے اگلے سرے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور چٹان تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں یہ گلی بند ہو گئی ہو۔ اس آدمی نے اپنا بایاں بازو بائیں طرف لمبا کیا اور اس طرف غائب ہو گیا۔ حسن وہاں تک جا کر اسی طرف مڑ گیا جس طرف اس آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ آدمی آگے جا کر ایک اور موڑ مڑ رہا تھا۔ حسن اسی طرح اس کے پیچھے جاتا رہا جیسے اس کا پالتو جانور ہو یا جیسے اس شخص نے اسے ہپناٹائز کر لیا ہو۔ وہ جگہ کشادہ تھی، بے آب و گیا چٹانوں کی بجائے وہاں ہری بھری ٹکریاں تھیں۔ یہ ہریالی اس چشمے کی بدولت تھی جو قریب ہی تھا۔ حسن آگے جا کر ایک سرسبز ٹکری سے مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کے سامنے ایک اونچی ٹکری تھی جو دائیں بائیں گئی ہوئی تھی۔ یہ سرسبز گھاس اور پھولدار جنگلی پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہو، لیکن اس کی چھت اور دیواریں بتا رہی تھیں کہ یہ قدرت کی تعمیر ہے۔ اس کے اوپر سے خودرو بیلیں لٹک رہی تھیں۔ وہ آدمی جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا اس گفت کے باہر کھڑا تھا۔ حسن وہاں گیا تو اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی خاصی لمبی چوڑی چٹانیں بچھی ہوئی تھیں۔ سامنے ایک آدمی گاؤ تکیہ سے لگا بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور خشخشی تھی۔ اس کے سر پر خرگوش کی کھال کی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر کالے رنگ کا رومال تھا جو اس کے کندھوں سے بھی نیچے آیا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس کی وجاہت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مذہبی پیشوا ہے۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ 3 آدمی اس کے ایک طرف اور 3 دوسری طرف آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے سروں پر ایک مخصوص انداز کی پگڑیاں تھیں اور ان پر سیاہ رنگ کے رومال تھے جو ان کے کندھوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔
اس بزرگ نے جس کے چہرے پر جلال تھا اس آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کیا جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ اس کشادہ گفت میں ایک جوڑا ٹیلا سا تھا ایک چوڑا ٹیلا سا تھا۔ وہ آدمی کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے باہر آیا تو اس کے ساتھ فری تھی جو ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ فری کو دیکھ کر حسن بن صبا کو یقین و اطمینان ہوا ہوگا کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فری ان کے پاس کیسے آ گئی ہے؟ یہ لوگ ڈاکو اور رہزن تو نہیں لگتے تھے، لیکن ڈاکو اور رہزنوں کے سروں پر سینگ تو نہیں ہوتے۔ بزرگ کے اشارے پر فری کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ سورج اپنا روز کا سفر پورا کر کے افق کے پیچھے جا سویا تھا۔ شام تاریک ہو گئی تھی۔ گف میں مشعلیں رکھ دی گئی۔ عجیب عجیب سے سائے گف کی دیواروں پر ناچ رہے تھے۔